بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد। हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग किताब सलाह और किताब सलाह में भी बाब सलातिल ईद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन हम लोगों ने इसका कुछ अगला हिस्सा, इसका इब्तदाई हिस्सा पढ़ लिया था। अब हम लोग इस बाब में जो फसल है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ दो चार सत्र बाकी हैं, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है लाकिन युसन्नु अन यस्तफ्तिहल ऊला बितिस्इ तकबीरातिन वत्थानियत बिसबईन। वहां से पढ़ना है। आज का हल्का हल्का नंबर 127। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية ب7، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، والخطبتين سنة لما تقدم. وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روى عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. فصل: يسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر، لظاهر الآية وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قاله في المغني. وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وفي كل 10 ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. رواه الدارقطني. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، إلا المحرم قولون شيخ اور کافی ہے.
ٹھیک ہے، اتنا ہو جائے گا. ایک پیراگراف اور پڑھ لیں. جی. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن وقال البخاري كان النساء يكبرن جی. خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال، والمسبوق يكبر إذا فرغ. في قول الأكثر قاله في المغني. ٹھیک ہے نا شیخ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، کافی. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں باب صلاۃ العیدین پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے اس کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا تھا. اب یہاں پر عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے، خواہ وہ عید الفطر میں ہو یا عید الاضحیٰ میں ہو، اس میں کیا آغاز حمد و صلات سے ہونا چاہیے یا آغاز تکبیرات سے ہونا چاہیے؟ اس پر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تکبیرات کا اس خطبے کا آغاز تکبیرات سے ہونا چاہیے. یہ آج کی یہ جو مجلس ہے یا حلقہ ہے، اس کا ایک نمبر ہے 127. یہاں یہ مسئلے سے ہم لوگ آج کی بحث شروع کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جو خطبہ عید کا ہوگا، کیا اس میں تکبیرات سے خطبے کا آغاز کریں گے یا حمد و صلات سے؟ تو مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز تکبیرات سے ہوگا. یعنی جس طرح عیدگاہ میں لوگ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تکبیر قریب پہلے خطبے کے آغاز میں 9 مرتبہ پڑھے، دوسرے خطبے کے آغاز میں 7 مرتبہ پڑھے. اس کے لیے وہ روایت جس روایت سے دلیل لے رہے ہیں وہ یہ سعید روایت کرتے ہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے کہ امام تکبیر کہے گا عید کے دن خطبے کے آغاز سے پہلے 9 تکبیریں، دوسرے خطبے میں 7، اور خطبے کے دوران اضعاف، ایک تو ضعف کی جمع ہوتی ہے اضعاف، وہ معنی ہوتے ہیں اس کے دگنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں فراغ یا خالی جگہ یا درمیان، سطروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو اضعاف السطور کہہ سکتے ہیں. تو خطبے کے دوران جو بھی تھوڑا سا مثلا ایک گفتگو مکمل ہوئی تو پھر اس دوران بھی آدمی کو تکبیر کہنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں. یعنی جیسے آپ ایک موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، وہ موضوع مکمل ہوا تو پھر وہاں پر تکبیر کہنا چاہیے. اس کے لیے دلیل لے رہے ہیں سعد المؤذن، ان کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے عیدین کے خطبے میں. یہاں پر یہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں انہوں نے ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کا آغاز عید کے تکبیر سے کیا کرتے تھے یا اس میں کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، یہ خاص کر خطبے کے آغاز کے سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد وغیرہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی خطبے حمد و صلات سے شروع ہوا کرتے تھے. یعنی جو خطبۃ الحاجہ ہے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے لیے مقدمے کے طور پر یا آغاز ابتدائی جو کلمات ہوتے ہیں
اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ ہی کا سہارا لیتے تھے. یہ خاص کر عیدین میں تکبیرات سے آپ آغاز کرتے تھے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ آدمی حمد و صلات ہی سے شروع کرے. اچھا، اس کے بعد یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خطبے کے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ضعیف روایت ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے وَإِن صَلَّى الْعِيدَ كَالنَّافِلَةِ صح، اگر عید نفل کی طرح پڑھے تو بھی عید کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ تکبیرات الزوائد والذکر بینہما سنہ، یہ تکبیرات زائدہ یہ سنت ہے. تکبیرات زائدہ سے کون سے تکبیرات مراد لے رہے ہیں مشائخ؟ یہ جی، تکبیرات زائدہ سے مراد 12 زائد تکبیرات شیخ، 12. ہاں، جو 12 تکبیرات ہیں اسی کو تکبیرات زائدہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تکبیرات زائدہ جو ہیں زوائد ہیں وہ سنت ہیں. اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی چھوڑ دیا تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوگی. اور ان کا کہنا ہے وَالذِّكْرَ بَيْنَهُمَا، بینہا یا بینہما، اس کے درمیان ذکر. کس کے درمیان ذکر مشائخ؟ جی، کس کے درمیان ذکر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تکبیر کے درمیان. ایوہ، 2 تکبیروں کے درمیان. دیکھیے یہاں پر اس سے پہلے پیراگراف میں انہوں نے کہا تھا کہ وَيَقُولُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ یہ جو دعا ہے یا یہ جو تکبیر ہے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، یہ 2 تکبیرات کے درمیان پڑھنا چاہیے. یعنی مثلا جو ہے امام کہا اللہ اکبر، اب خاموش ہوا چند لمحات کے لیے، تو اس وہ دوران یہ دعا پڑھنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں. اگر وقت نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا، اگر بعض ائمہ جو ہے نا اس کو جلد جلد ادا کر دیتے ہیں تکبیرات کو، تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لا تبطل الصلاة بترکہ، اب اگر کوئی آدمی اس طرح تکبیرات زوائد چھوڑ دے تو پھر اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی. مثلا جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عیدگاہ بھی قریب قریب ہو جاتے ہیں، کبھی روڈ کے اس پار ایک عیدگاہ، روڈ کے اس پار ایک عیدگاہ، تو کبھی دونوں کی آواز ٹکرانے سے بعض لوگوں کو، بعض ائمہ کو شبہ ہو جاتا ہے. اب ایک طرح سے خلل ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی چھوڑ دیا تکبیرات زائدہ دوسری رکعت میں، تو چاہے پہلی رکعت میں بھی چھوڑے تو اس کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ نماز باطل ہو گئی یا اس کو دہرانا چاہیے یا سجدہ سہو کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. اور مغنی میں ابن قدامہ کہتے ہیں لا اعلم فیہ خلافا، یعنی اس کے بالاتفاق اس کے سنت ہونے میں اتفاق ہے، یہ بات وہ کریں. والخطبتین سنہ لما تقدم، خطبتِ العید یعنی جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے یہ بالکل سنت ہے. اس کے سنت ہونے پر بھی اتفاق ہے، اگر یہ واجب ہوتا تو سننا ضروری ہوتا. جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ سنت ہے تو اگر کوئی آدمی سنتا نہیں ہے تو زبردستی نہیں. اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ قَضَاؤُهَا وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ. اب یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے عید کی نماز چھوٹ گئی، مثلا جو ہے
بعض لوگ بعض مخصوص عیدگاہ کو جاتے ہیں، پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹرافک ایسی جام ہوئی کہ نماز جہاں عید کے لیے ہم جا رہے تھے اس عیدگاہ میں جاتے ہوئے ہی ہمارے عید کی نماز چھوٹ گئی. تو اب ایسا انسان کیا کرے؟ اب وہ ٹرافک حل ہونے میں اور ٹرافک ختم ہونے میں اتنا وقت لگا کہ زوال کا وقت بھی ہو گیا. تو اب کیا کرے گا ایسا انسان؟ کیا کرے گا مشائخ؟ جی اگر کسی انسان کو عید کی نماز چھوٹ گئی اور وہ نہیں پڑھ پایا جماعت کے ساتھ، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو کیا کرے گا؟ وہ 2 دوبارہ رکعت پڑھے پڑھے گا. گا. ایوہ جی 2 رکعت وہ پڑھے گا، اس کو قضا کرنی ہوگی. ولو بعد الزوال، اگرچہ کہ زوال کا وقت بھی ہو گیا ہو تب بھی. مثلا عموماً یہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے مان لو 5:30 بجے، زوال ہوتا ہے 11:30 بجے. تو کہیں ایسا ہوا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی اور بات سے کہ زوال کے وقت تک بھی اس کو عیدگاہ پہنچنے یا عید کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو زوال کے بعد ہی صحیح اس کو پڑھ لینا چاہیے. کیونکہ یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ امام کے ساتھ شرکت نہیں کر پائے. ہو سکتا ہے بعض کمزور مسلمان کمزور لوگ ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، کوئی عذر ہوتا ہے، بوڑھے ہیں یا اور کوئی بات ہے، تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو وہ لوگ اپنے ہی گھر میں جو لوگ رہتے ہیں آس پاس اس طرح کے کمزور لوگ ہوں یا کوئی بھی، ان کو جمع کر کے وہ نماز پڑھا دیتے تھے. تو یہاں پر یہ اس کی دلیل مل رہی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے عمل سے کہ انہوں نے گھر میں اس طرح جماعت بنا کر پڑھ لی، یعنی نماز کو چھوڑا نہیں. ویسے یہ روایت بھی ضعیف ہے. لیکن عید کی نماز کو جو اس تعلق سے اقوال ہیں کہ کیا وہ فرض ہے، فرض عین ہے یا سنت ہے یا واجب ہے، تو اس میں راجح بات یہی ہے جو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بھی کہی، حنفیہ کی وہی رائے ہے کہ فرض عین ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو قضا کر لینا چاہیے. اور بعض جیسے شوافع اور مالکیہ وغیرہ نے کہا کہ یہ سنت ہے عید کی نماز، کوئی نہیں پڑھا پھر اس کو قضا وضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو قضا کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد یہاں تکبیرات سے متعلق کچھ باتیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے یسن التکبیر المطلق ای الذی لم یقید بادبار الصلوات. تکبیر کی یہاں پر 2 قسمیں یہ کرتے ہیں. ایک تو ہے تکبیر مقید اور دوسرا ہے تکبیر مطلق. تو تکبیر مقید کیا ہے مشائخ تکبیر مقید؟ عرفہ کے دن سے جو شروع ہوتا جی بولیے. عرفہ کے دن سے شروع ہو کے اگر عید الاضحیٰ کی، جی بولیے. عرفہ کے دن اگر شروع کرتے ہیں فجر میں تو چلے گی وہ تکبیر عید کے دن پورا دن. ایام التشریق کے 3 دن عصر کی نماز میں بھی بولیں گے، پھر مغرب ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ نہیں بولیں گے. تو یہ ہو گئی عید الاضحیٰ سے متعلق. اور عید الفطر میں بھی جب عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے یہ تکبیر مقید ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ عیدگاہ جاتے ہوئے عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے عید کی نماز ہونے تک تکبیر پڑھ رہے تھے عید الفطر میں، جو ہی عید کی نماز ختم ہوئی یہ تکبیر مقید بالصلاۃ تھی، یہ ختم ہو گئی. اب عید الاضحیٰ میں یوم العید کے علاوہ، یوم عرفہ کے علاوہ ایام التشریق کے 3 دن، یعنی اس طرح پورے 5 دن تکبیرات عید الاضحیٰ میں کہی جائیں گی. یہ
تکبیر مقید ہے، اور تکبیر مطلق کی بات یہاں کہہ رہے ہیں. مطلق یعنی پوری طرح کسی خاص وقت سے بندھی ہوئی نہیں ہے. کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ راستوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کسی کام میں ہیں، کہیں انتظار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جو تکبیرات آپ پڑھیں گے وہ تکبیر مطلق کہلائے گی. اس کو کسی وقت سے باندھا نہیں گیا، اس کو جوڑا نہیں گیا. والجہر به فی لیلۃ العید الی فراغ الخطبہ. اور اسی طرح ایک تو تکبیر مطلق یہ بھی سنت ہے، اور اس کو بالجہر پڑھنا عیدین کی رات میں خطبے سے فارغ ہونے تک یہ بھی سنت ہے. جہرن پڑھنا، صرف سرن ہی نہیں. کیوں؟ آیت سے استدلال کر رہا ہوں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو یہ رمضان کی گنتی روزوں کی پوری ہونے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو یا تکبیر پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ تکبیر کہتے تھے یا تکبیر اس زور سے پڑھتے تھے کہ راستے کے لوگ ان کو سن لیتے تھے. اسی طرح امام احمد نے کہا کہ حضرت ابن عمر عیدین میں تکبیر کہا کرتے تھے. اور امام ابو داؤد ظاہری نے اس کو عید الفطر میں ضروری قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بالکل ظاہری حکم دیا اس آیت میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس پر اس سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو داؤد ظاہری نے یہ تکبیر کہنے کو واجب قرار دیا ہے ظاہری آیت کی بنیاد پر. لیکن اس کے اندر حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر خبر اور ارادے کی بات. اس کے اندر کہا گا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم پوری گنتی پوری کر سکو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو. یہاں نہیں کہا گیا کبر اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالجہر تکبیر کہنا سنت ہے، تکبیر مطلق کہنا سنت ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. اہل علم کا یہی خیال ہے، لیکن داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ واجب ہے، بالکل یہ کہنا ہی چاہیے. اگر کوئی آدمی نہیں کہا تکبیر عیدین میں تو وہ گنہگار ہوگا، ان کے کہنے کا مطلب ہے، جبکہ تمام نے اس کو سنت کہا ہے. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا کہ عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں جب جاتے تو تکبیرات کو بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتے عیدگاہ پہنچنے تھے. پھر وہاں پر بھی تکبیر کہتے یہاں تک کہ امام حاضر ہو جاتا. یہ تکبیرات مطلق کے تعلق سے یہاں پر ذکر کیا گیا. وفی کل عشر ذی الحجہ، اسی طرح یہاں کہہ رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے اندر آپ کو چاہے جانور ملے نہ ملے، آپ دیکھیں نہ دیکھیں، تکبیرات آپ شروع کر دیں گے. ان کا تکبیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں وفی کل عشر ذی الحجہ ولو لم یر بہیمۃ الانعام. اگر آپ عید الاضحیٰ میں ہیں، اب عرفے کا دن آ گیا ہے، ابھی تک گائے نہیں ملی ہے، تو کیا آپ تکبیر کہنا چھوڑ دیں گے؟ کیا مشائخ؟ نہیں شیخ، تکبیر تو پڑھتے رہیں گے. جی، تکبیر تو پڑھتے رہیں گے، چاہے آپ کو جانور ملے نہ ملے، کہیں حصہ ملے نہ ملے، لیکن آپ بالکل اس میں تاخیر نہیں کریں گے. برابر عرفے کے دن فجر سے تکبیرات کا آغاز ہو جائے گا. اور امام بخاری نے کہا ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ بازاروں میں جایا کرتے تھے عشر الاولی من ذی الحجہ میں، تو جا کر وہ تکبیر کہا کرتے تھے. لوگ جب ان کو سنتے کہ یہ تکبیر کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے. اب اس کے بعد ہے والتکبیر المقید. تکبیر مقید کب سے ہے؟ پہلی بات، انہوں نے تکبیر کی دو قسمیں کی، ایک تو تکبیر مطلق، دوسرا تکبیر مقید. تو اب یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ تکبیر مطلق کس کو کہتے ہیں، کب سے کب تک ہونا چاہیے. اب اس کے بعد یہاں سے آگے گفتگو ہوتی ہے تکبیر مقید سے متعلق، کہ وہ تکبیرات جس کو کسی وقت سے قید کیا گیا ہے وہ کون سے ہیں؟
देखिए यहाँ कह रहे हैं وتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. یہ تکبیر مقید یعنی نماز کے بعد جو پڑھنے کی بات کہی گئی ہے وہ جماعت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہی آپ کو کہنا چاہیے. اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے. کیوں؟ دیکھیے اگر آپ آدمی کوئی ایک تنہا نماز پڑھ لے، مثلا مجھے عصر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، میں جا کے تنہا پڑھ لیتا ہوں، تو کیا اب میں تکبیر کہوں گا کہ نہیں کہوں گا مشائخ؟ کتاب میں جس طرح سے ذکر ہے تو نہیں کہنا چاہیے. بالکل کتاب میں جو جیسے کچھ کہا گیا ہے کہ اگر آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تکبیر کہنا چاہیے، تکبیر مقید. نہیں تو پھر نہیں. کیوں؟ امام احمد سے پوچھا گیا کیا آپ ابن عمر کی رائے پر عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب اکیلے نماز پڑھتے تو وہ تکبیر مقید نہیں پڑھتے تھے. تو آپ نے کہا ہاں بالکل میں اسی رائے کے مطابق عمل کرتا ہوں. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے انما التکبیر علی من صلی فی جماعت، کہ تکبیر تو اصل میں اس انسان پر ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یہ جملے یہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، یہاں پر اس کو بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل تو یہی بتا رہا ہے کہ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تو اس وقت اس کو تکبیرات مقید پڑھنے کا موقع ملتا، اگر نہیں تو پھر نہیں موقع ملتا. تو یہاں پھر اس کے بعد من صلاة فجر یوم عرفہ الى عصر آخر ایام التشریق، کہ یہ تکبیرات کب شروع ہوں گے؟ عرفے کے دن فجر سے شروع ہوں گے، ایام التشریق کے آخری دن یعنی عصر تک چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی عرفے کے دن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، پھر آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے اس کو تکبیر کو طویل کیا. کب تک اس کو مطلب طویل جاری رکھا، اس کی تمدید کی آخری ایام التشریق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن سے اس تکبیر کو جاری رکھا، کہاں تک؟ آخر ایام التشریق تک. اب امام احمد سے پوچھا گیا کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ تکبیر مقید یوم عرفہ کے دن فجر سے لے کے آخر ایام تشریق سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے اتفاق سے میں اس بات کی دلیل لیتا ہوں کہ یہ تکبیرات مقیدہ جو ہیں یہ آدمی کو فجر کی نماز سے یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے ایام النحر، یوم عرفہ، یوم النحر، اس کے بعد ایام التشریق 3 دن، پورے 5 دن تک پڑھتے رہنا چاہیے. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ الا المحرم وہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.